اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین فإن أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَا شَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، اور وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے 2 انصاف والے گواہ ہوں، یا اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہو اور راستے میں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر قوم کے 2 گواہ بھی کافی ہوں گے۔ پھر اگر تمہیں کوئی شبہ ہو تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہیں لے رہے، اور کوئی ہمارا رشتہ دار بھی ہو تو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چل جائے کہ بے شک ان دونوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، پھر ان دونوں کی جگہ 2 قریبی رشتہ دار بطور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جو میت کے ترکہ کے حقدار ہیں، تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ اسلوب قریب تر ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ کہیں ان ورثہ کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد نہ کر دی جائیں۔ اور تم اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت کریمہ ایک زبردست حکم پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومنو، جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے 2 عادل صاحب اعتبار گواہ ہوں۔ اثنان کے معنی ہے 2 آدمیوں کی گواہی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہے 2 آدمی گواہی دیں۔ ارشاد الہی یعنی ان 2 آدمیوں کا وصف ہے کہ وہ عادل ہوں اور وہ تم مسلمانوں میں سے ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا 2 دوسرے تمہارے غیر میں سے گواہ ہوں۔ امام ابن ابو حاتم نے روایت کیا، اس سے مراد یہ ہے غیر مسلموں یعنی اہل کتاب میں سے 2 آدمیوں کو گواہ مقرر کر لو۔ اگر تم زمین میں سفر پر ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو، یعنی مومنوں کے عدم موجودگی کی صورت میں ذمیوں کی شہادت کے جواز کی یہ 2 شرطیں ہیں کہ سفر کی حالت ہو اور وصیت کا موقع ہو، جیسا کہ قاضی شرعی نے اس کی استراحت کی ہے۔ امام ابن جریر نے قاضی شرعی کی روایت کو بیان کیا کہ سفر کے سوا یہود و نصارہ کی شہادت جائز نہیں، اور سفر میں بھی صرف وصیت کے لیے جائز ہیں۔ ارشاد الہی، تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، یعنی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں،
اس سے مراد مسلمانوں کی نماز ہے، یعنی ان دو گواہوں کو نماز کے بعد جس میں نماز پڑھنے والوں کی موجودگی میں کھڑا کیا جائے، پھر دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں۔ اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو، یعنی اگر تمہیں ان کی بابت یہ شک ہو کہ انہوں نے کچھ خیانت کی ہے، تو وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے، یعنی ہم فانی اور زوال پذیر ہونے والی ان دنیا کے اس قلیل مال کو ہم معاوضے کے طور پر نہیں لیں گے، گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، یعنی اس کے بارے میں ہم شہادت دے رہے ہیں اگرچہ وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے۔ شہادت کے شرف اور اہمیت و عظمت کی وجہ سے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، یعنی اگر ہم نے شہادت کی تحریف کی یا تغیر و تبدل کیا یا اسے بالکل چھپا دیا تو ہم ایسا کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کا ارتکاب کیا ہے، یعنی اگر وصیت کے بارے میں شہادت کے دینے والے ان دو گواہوں کی بابت تحقیق سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ ان دونوں نے خیانت کی ہے اور اس مال میں سے انہوں نے کچھ چھپا لیا ہے جس کے بارے میں انہیں وصیت کی گئی تھی، پھر ان دونوں کی جگہ دو دوسرے قریبی رشتہ دار گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جو میت کے ترکہ کے حقدار ہیں۔ جب صحیح خبر کے ساتھ ان کی خیانت ثابت ہو جائے تو ترکے کے مستحق وارثوں میں سے دو شخص کھڑے ہوں جو اس مال کے سب سے زیادہ وارث ہوں، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان پہلے دونوں کی شہادت سے سچی ہے، یعنی ہمارا یہ کہنا کہ ان دونوں نے خیانت کی ہے ان کی مذکورہ شہادت کی نسبت زیادہ سچی، زیادہ صحیح اور زیادہ ثابت شدہ ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ جو ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے خیانت کی، اگر ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں، یعنی ہم نے ان پر جھوٹ بولا، اس حالت میں یہ قسم وارثوں کو کھانی ہوگی۔ پھر ان کے قول کی طرف رجوع کیا جائے گا، جیسا کہ جب قاتل کی جانب سے شر ظاہر ہو تو پھر مقتول کے وارثوں سے قسم لی جاتی ہے کہ وہ قاتل کے بارے میں قسمیں کھاتے ہیں جس سے قاتل کو ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ فرمان الہی اس طریق سے بہت قریب ہے یہ لوگ صحیح شہادت دیں، یعنی اس پسندیدہ طریق سے جو شرعی حکم دیا گیا ہے، دو ضمی گواہ قسم اٹھائیں اور ان کے بارے میں شک و شبہ کا پیدا ہو جانا اور اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ صحیح طریقے سے شہادت دیں گے۔ فرمان الہی یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان ورثاء کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، یعنی شہادت کو صحیح ادا کرنے کا باعث اللہ کے نام کی قسم کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کے عزت و جلال کی پاسداری اور اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ اگر ان کی قسم رد کرتے ہوئے یہ حق اس کے وارثوں کو دے دیا جائے گا تو اس سے لوگوں میں ان کی رسوائی ہوگی، کیونکہ وارث قسم کھا کر اپنے دعوی وراثت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی۔ پھر فرمایا اور اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے تمام امور و معاملات میں اور اس کے حکموں کو گوش و ہوش سے سنو اور اطاعت بجا لاؤ، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو اس کی اطاعت اور اس کی شریعت کے فرما برداری سے خارج ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔